اپنی حفاظت کے لیے، اپنی گھر کی حفاظت کے لیے آپ چوکس ہو جائیے، چوکنا ہو جائیے۔ یہ مین گیٹ ہے، یہ پہلے بند تھا اور بعد میں بھی بند تھا، یعنی واردات انجام دینے کے بعد بھی گیٹ بند ہی رہا۔ یہ الماری ہے، یہ الماری ہے، اس کا لاک توڑا ہے۔ اتنی بھی ٹوٹیاں تھی، ساری ٹوٹیاں کھول کر اب آپ کو ہنسی آئے گی، رونا آئے گا۔ میٹر لگ گئے ہیں، بجلی کا بل آ رہا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں بل زیادہ نہ ہو جائے انہوں نے باہر کی لائٹ بھی بند کی۔ اب اس میں دوشی کس کو مانے، سرکار کو مانے یا پھر چور کو مانے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ جموں کے علاقے میں رہتے ہیں اور بطور خاص سجواں اور بٹھنڈی کے ایریے میں، تو یہ خبر آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر رات کو چوری ہوئی ہے، اور کوئی معمولی چوری نہیں ہوئی ہے بلکہ مکان ہی خالی کر کے چور اور لٹیرے چلے گئے ہیں، پورے مکان کو خالی کر دیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیے ہمارا مکان ہے، ہمارے مکان کے ساتھ میں ہی نیچے دوسرا مکان ہے، اور اس میں رات کو چوری ہوئی ہے۔ اور چوری کا کیا طریقہ کار تھا، کس طریقے سے انہوں نے اس واردات کو انجام دیا، ساری چیزیں اور ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، اور اندرونی مناظر بھی دکھائیں گے کہ کیا کیا سامان انہوں نے چوری کیا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی گھر کی حفاظت کے لیے آپ چوکس ہو جائیے، چوکنا ہو جائیے۔ اور اگر آپ کے پاس گاڑی وغیرہ ہے، بائک سکوٹر وغیرہ ہے، تو اسے سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر پارک کیجیے، یعنی گیٹ کے اندر، باہر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو آپ لاپرواہی اور کوتاہی برتیں جس کے نتیجے میں آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ چوروں کا ایک گروپ ہے، ایک ٹولہ ہے جو گردش کر رہا ہے، ان گلیوں میں گھوم رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو اسباب اور تدبیریں اختیار کیجئے کہ اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو آگے چل کر ہم آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں کس طریقے سے چوروں نے چوری کی ہے، اور میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ تفتیش جاری ہے۔ پولیس ابھی آئی تھی موقع پر اور انہوں نے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے FIR بھی درج کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، یقین دہانی کرائی ہے مکان مالک کو کہ ہم انشاءاللہ کارروائی کریں گے اور جلد از جلد چور کو گرفتار کریں گے۔ تو آئیے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ مین گیٹ ہے، گیٹ دکھائیے۔ یہ مین گیٹ ہے، یہ پہلے بند تھا اور بعد میں بھی بند تھا، یعنی واردات انجام دینے کے بعد بھی گیٹ بند ہی رہا۔ انہوں نے چوری جو کی ہے، اندر کس طریقے سے گھسے ہیں، سب سے پہلے تو وہ دیوار پھلاند کر آئے ہیں، دیوار کے اوپر سے آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ یہاں پر ایگزاز لگا ہوا تھا، ایگزٹ فین، اور یہاں سے انہوں نے اس کو کھولا ہے، نکالا ہے، اور اس کے بعد ایک بندہ یہاں سے اندر گیا، اور اندر جانے کے بعد اس نے یہ جو مین دروازہ ہے اس کا لاک کھولا ہے، اندر سے لاک کھل جاتا ہے اس کا، اندر سے لاک کھولا، اور اس کے بعد انہوں نے سب نے مل کر اندر سے سامان لوٹا اور سامان نکالا ہے۔ دروازہ چونکہ کھول کر چلے گئے تھے تو یہاں پر بندروں نے اور دوسری چیزوں نے آ کر بہت زیادہ گندگی ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اب صفائی کر رہے ہیں، اور اندر کی حالت دیکھیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو کچن میں لے چلتے ہیں، چونکہ وہ کچن میں ہی سب سے پہلے انٹر ہوئے ہیں، تو وہ یہ ایگزاس لگا تھا، یہ انہوں نے کھولا ہے، یہ کھول کر نیچے گرایا، وہاں سے ایک بندہ اندر آیا، اس کے بعد سارا جو سامان تھا، یہاں پر برتن، اور یہ دیکھیے ٹوٹیاں غائب ہیں، ٹوٹی ایک بھی نہیں چھوڑی۔ یہاں کچن کی جو ٹوٹیاں تھی، باتھ روم کی ٹوٹیاں تھی، اور باہر لابی میں جو واش بیسن وغیرہ تھا، سب کچھ غائب کر دیا انہوں نے، ایک بھی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ آئیے آپ کو ادھر کے بھی کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ باتھ روم کے اندر، واش روم میں ایک بھی ٹوٹی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پورا انتظام کیا تھا آنے سے پہلے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہو یا دو بندے ہوں، پوری ان کی ایک ٹیم ہوگی، اور تیاری کے ساتھ باضابطہ طریقے سے وہ آئے ہیں ساز و سامان لے کر، رینچ وغیرہ جو چیزیں ہوں گی ٹوٹی وغیرہ کھولنے کے لیے، وہ ساری چیزیں انہوں نے ساتھ لائی۔ آپ بتائیے ذرا کیا کیا چیز انہوں نے چوری کی اور کیا کیا سامان لے گئے یہاں سے؟ بیٹری تھا، ایک یہاں پر انورٹر اور بیٹری تھا، دونوں چیزیں لے گئے، بیٹری بھی، انورٹر بھی اور سٹیبلیزر بھی، تینوں چیزیں بہت مہنگی اور قیمتی چیزیں ہیں، تینوں چیزیں لے گئے۔ اور ساتھ میں باقی کیا کیا چیزیں انہوں نے نکالی ہیں؟ سلنڈر اور اس کے ساتھ چولہا، دونوں چیزیں غائب ہیں، اور ساتھ میں برتن بالکل خالی، کچن پورا بھرا ہوا تھا برتنوں سے، برتن سارے لے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ بستر بھی نہیں چھوڑے، جو قیمتی کمبل وغیرہ تھے ان کو بھی لوٹ کر لے گئے ہیں، ان کو بھی نکال کر لے گئے ہیں۔ اور اندر بیڈ روم سے کیا نکالا؟ یہ الماری میں سے جو سامان تھا۔ اچھا آئیے اندر ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ الماری ہے، یہ الماری ہے، اس کا لاک توڑا ہے، اس کا لاک توڑا ہے نا، اس کا لاک توڑ کر اس کے بعد اس میں جو قیمتی چیزیں موجود تھی وہ ساری قیمتی چیزیں لے گئے ہیں، اور جو معمولی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ اندر کا واش روم ہے، یہ دیکھیے، یہ دکھائیے ثاقب بھائی، یہ دیکھیے ٹوٹی
जितनी भी टूटियां थी सारी टूटियां खोलकर अब आपको हंसी आएगी या रोना आएगा वो आप फैसला कीजिए। ये टूटियां भी निकाल कर ले गए हैं। अब सोचिए उनकी सोच और उनकी क्या मंशा थी, क्या चाहते क्या थे वो, इन सबको क्या किया होगा उन्होंने। जाहिर है उन्होंने निकालने के बाद जाकर ये बेचा होगा और इसके बाद जो उन्हें कीमत वसूल हुई होगी वो कीमत अपने पास उन्होंने रखी होगी। और बाकी इन चीज़ों को क्या किया जा सकता है, आप खुद समझदार हैं। आइए बाहर चलते हैं। अब ये देखिए आप, ये जिस जगह पर ये मकान वाक़ है, आसपास मकान हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, रातों रात उन्होंने ये काम अंजाम दिया, किसी को भी खबर नहीं हुई। हम भी महल्लेदार हैं, हम भी यहाँ मौजूद थे, हमें भी कोई खबर नहीं हुई। दूसरे दिन मकान मालिक के भाई यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। जब अंदर इंटर हुए तो वो शशदर रह गई, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। देखा मकान खाली है, फ़ौरन उन्होंने हमें भी इत्तिला दी और मकान मालिक को भी, अपने भाई को इत्तिला दी। उसके बाद पुलिसी कार्रवाई जितनी भी हो सकती थी वो सारी कार्रवाई की है। लिहाजा मैं अपील करूंगा इंतज़ामिया से कि वो सबसे पहले तो लोगों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी इक़दामात करें। मैं आपको बता दूं कि पहले PCR वैन यहाँ पर गर्दिश किया करती थी, पहले वो चक्कर लगाती थी पूरी गलियों में, तो थोड़ा खौफ और डर था। इतनी कोई जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकता था कि किसी के घर में आकर पूरा घर खाली कर जाए। अब पुलिस की भी लापरवाही है, उनकी भी कोताही है, इंतज़ामिया की भी लापरवाही है। लिहाजा इंतज़ामिया को भी इस पर गौर करना चाहिए कि लोगों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ साथ में लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी हिफाजत के लिए जितने इक़दामात हो सकते हैं वो करें। जो मेन बात थी वो ये कि यहाँ पर मकान का कोई भी फ़र्द यहाँ पर मौजूद नहीं था। अहले खाना में से कोई भी आदमी यहाँ नहीं था, वो सारे गए हुए थे। अपने जो आबाई उनका गांव था राजौरी, वो वहाँ पर थे, यहाँ पर कोई भी नहीं था। और चोर रात को आए, सारा सामान लूट कर गए। चूँकि जब वो यहाँ से गए थे अपनी आबाई गांव, बाहर की लाइट भी उन्होंने बंद की थी और पहले खुली रखते थे। बंद करने की वजह ये थी कि चूँकि मीटर लग गए हैं, बिजली का बिल आ रहा है, तो इस डर की वजह से कि कहीं बिल ज़्यादा ना हो जाए, उन्होंने बाहर की लाइट भी बंद की। अब इसमें दोषी किसको माने, सरकार को माने या फिर चोर को माने? कि सरकार ने भी बिजली इतनी महंगी कर दी है कि एक बंदा एक बल्ब बाहर का जला हुआ नहीं रख सकता, वो भी उसको मजबूरन बिल के ज़्यादा आने के डर की वजह से लाइट बंद करनी पड़ती है और उसके बाद उनको ये खमियाजा और नतीजा भुगतना पड़ा। तो आप खुद फैसला कीजिए किसकी कोताही है। और साथ में आखिर में यही कहूँगा कि अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ हो सकता है वो आप कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।